السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نکاح جو ہے وہ پاک دامنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد رکھنے کے لیے مرد و عورت کے درمیان جو فطری طور پر کشش پیدا کی ہے، وہ مرد کو عورت میں اور عورت کو مرد میں وہ کشش نظر آتی ہے۔ اب اس پر مطلقاً بند لگا دینا تو یہ خلاف فطرت اور ناقابل عمل ہے۔ اسی طریقے سے اس کو آزاد بھی نہیں چھوڑا جا سکتا کہ بھئی آزاد اس طرح ہو جائے کوئی کسی کے بھی ساتھ کسی بھی وقت، پھر وہ تباہی کا اور بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جیسے کہ یوروپ اور امریکہ وغیرہ میں وہاں اس قدر آزادی ہے کہ وہاں معاشرہ تباہ ہونا ضروری ہے، اس لیے وہاں پر ازدواجی زندگی یعنی میرڈ لائف جو ہے وہاں اکثروں کی تباہ رہتی ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کو ایک دم آزاد نہ چھوڑ دیا۔ چنانچہ شریعت نے اس کو نہ آزاد چھوڑا ہے نہ مطلقاً بند لگایا ہے، بلکہ شریعت نے ایک جائز اور ایک مباح راستہ نکالا ہے، ایک یعنی درست راستہ نکالا ہے بیچ کا، جو عفت اور پاکیزگی کا سبب ہے۔ اصل میں نکاح کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اس سے لذت اور خواہش کا پورا کرنا ہے، بلکہ نکاح کا مقصد ہے پاک دامنی اور عفت اور پاکیزگی، اور پاکیزگی جو انسان کا کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ چنانچہ نکاح کی ترغیبات احادیث میں اور قرآن میں بہت جگہ ہے۔ چنانچہ قرآن میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو دو سے، تین سے، چار سے، چاہے 2 سے کرو 3 سے کرو۔ تو وہ اس لیے کہ اس نکاح کو اس طور پہ قرآن نے بیان کیا تاکہ انسان کے اندر کی جو وحشت ہے، اگر یہ نکاح نہ ہو تو آدمی کے اندر بھی ایک وحشت پیدا ہو سکتی ہے اور عورت کے اندر بھی ایک وحشت پیدا ہو سکتی ہے۔ لہذا اس وحشت کو دور کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جائز راستہ اور اچھا راستہ بتایا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی نکاح کی بہت اہمیت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے قدرت رکھتے ہوں اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح جو ہے وہ نگاہ کو نیچے رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے نکاح کو اہمیت سے لینا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض برادریں ایسی ہیں جو اتنا لمبا ٹائم کر دیتی ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، اس قدر یعنی لڑکے اور لڑکی کو پکا دیتے ہیں بالکل کہ ان کا جو اصل نکاح کا اصل وقت ہے وہ وقت ان کا ختم ہو جاتا ہے، اور اس نکاح سے پہلے جو ہے وہ بہت ساری بے حیائی و برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نکاح کی ایک عمر اپنے معاشرے کے اعتبار سے اور ماحول کے اعتبار سے متعین کر لیجئے، اور مناسب رشتہ انتظام، مناسب رشتے کا نظم کر کے نکاح کر دینا چاہیے۔ لڑکیوں کو بھی نہیں بٹھانا چاہیے، لیکن ہمارے اس معاشرے نے نکاح کو اتنا زیادہ سخت اور اتنا زیادہ مشکل بنا دیا کہ نہ جانے کتنے بچے بچیاں ناجائز رشتوں میں اور غلط حرکتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مجھے تفصیل سے بات کرنی تھی اس پہ، لیکن چونکہ بات لمبی ہو جائے گی اور آپ پر بھی سننے کا ٹائم نہیں۔ نکاح کے سلسلے میں، اس کی اہمیت کے سلسلے میں حدیث میں یہ تک بھی ہے کہ جس نے نکاح کر لیا گویا کہ اس نے اپنا نصف ایمان، نصف دین مکمل، آدھا دین مکمل کر لیا۔ چنانچہ حدیث میں کہ پھر وہ آدھے دین کو مکمل کرنے کے لیے اللہ سے ڈرے۔ لہذا یہ بہت اہمیت کی چیز ہے، اس طور پر توجہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح ہمیں عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ چنانچہ آدمی کی سب سے لمبی عبادت جو شمار ہوتی ہے وہ نکاح ہے۔ بعض جو ہے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس طور پہ وہ لمبی عبادت شمار ہوتی ہے نکاح آدمی کی، کہ نکاح کے ذریعے سے جو انسان اپنے دین کو اور اپنی جو ہے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، ایمان محفوظ کرنا ضروری ہے، تو ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے جو نکاح کرے گا تو وہ نکاح اس کی عمر تک رہے گا، آخر تک، جب تک اس کا انتقال ہوگا۔
چنانچہ اگر اس نے 20 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 80 سال کی عمر پائی تو 60 سال اس کی عبادت کی شمار ہوں گے، اس لیے کہ نکاح ہونے کے بعد بہت سی خرافات، بہت سی واہیات اور بہت سی برے کاموں سے وہ بچ جائے گا، اس لیے نکاح ضروری ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نکاح کا جو اعتبار ہے وہ معاشرے میں اس اعتبار سے ہے معاشرے میں کہ جو آپ کا معاشرہ ہے، جو ماحول ہے، اس ماحول کے اعتبار سے آپ نکاح کو انجام دیں۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت نکاح کرنے والے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ میں اس لیے نکاح کرتا ہوں تاکہ میں اولاد طلب کر سکوں۔ ایک حدیث میں بھی ہے اولاد کے سلسلے میں، آپ نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم بہت ٹوٹ کر محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے دینے والی سے شادی کرو تاکہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر محسوس کروں۔ چنانچہ ہم نبی کو فخر محسوس کرانے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ اس سے فائدے ہیں، اس سے ترقیات ہیں، لیکن عجیب جاہلیت کا دور ہے، عجیب زمانہ ہے کہ نکاح اور بچے زیادہ ہونے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میری عمر کے اگر 10 دن بھی باقی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے مرنے کے 10 دن ہیں، تو ان میں 10 دن میں بھی میری خواہش یہ رہے گی کہ میں نکاح کر لوں، اس لیے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نکاح کرنے والا تھا۔ لہذا اس نکاح کو آسان بنائیے۔ نکاح کے درجے ہیں، وہ درجے سن لیجیے۔ چند فقہاء کرام نے چند مراتب لکھے ہیں، چند درجے بتائے ہیں نکاح کے۔ جی، پہلا درجہ تو ایک درجہ یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے حقوق کی ادائیگی پر مکمل قادر ہو، یعنی اس کے مہر پہ نان و نفقے کا انتظام کر سکتا ہو، سکنا وغیرہ کا، تو اور اسے یقین بھی ہو کہ وہ اگر نکاح نہ کرے گا، اگر وہ نکاح نہ کرے تو یقینی اعتبار سے اسے معلوم ہو کہ وہ گناہ میں، معصیت میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو حقوق بھی ادا کر سکتا ہو، اور اگر اسے یہ ہو کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو وہ گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اسے یقین نہ ہو، اندیشہ ہو، تو اور اس کے جو شہوانی جذبات ہیں وہ بھی ابھرے ہوئے ہوں، تو ایسے شخص پر نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے ایک درجہ اعتدال کا ہے، وہ یہ ہے کہ نہ تو جذبات میں تلاطم ہو، یعنی جذبات بھڑکے ہوئے نہ ہو، اور نہ بالکل سرد ہو، ٹھنڈے ہوں جذبات، بلکہ یہ ہو کہ حقوق ادا کر دے گا بیوی کے اور نان و نفقے پر قادر بھی ہے، اور تو اس طور پر نکاح کرنا وہ موجب مستحسن اور سنت ہے۔ ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اسے یہ پتہ ہو کہ اگر وہ نکاح کرے گا تو اس سے حقوق ادا نہیں ہوں گے بیوی کے، پھر وہ نکاح کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کو نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک پانچواں درجہ جو فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اگر عورت پر ظلم، ناانصافی کا اسے یقین ہے کہ میں ظلم کر دوں گا یا ناانصافی مجھ سے ہو جائے گی، یقینی ہے اس کو، تو ایسے وقت میں اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، وہ نکاح نہ کرے، بلکہ ایسا شخص جو ہے اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو سدھارے اور روزے رکھے اور جو ہے وہ اللہ سے ڈرے۔ حنفیہ کے نزدیک نکاح میں جو اشتغال ہے یا مجلس نکاح میں اشتغال جو نوافل سے بھی افضل ہے، اس لیے میرے ان ماں باپوں سے، ان سارے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ بھئی نکاح کو مشکل نہ بنائے۔ جو بچوں کے نکاح کو ہم نے رشتوں میں یہ گہرائیاں دیکھ کے، ایسی چیزیں دیکھ کے جو شریعت میں مطلوب نہیں ہیں، شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، جو ہم نکاح کے لیے دیری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بچیاں غلط راستوں پہ جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت بڑا فساد برپا ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ان چیزوں میں نہ پڑھ کے نکاح کو آسان بناؤ۔ نکاح ایک اہم عبادت ہے، اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، اس لیے اس کو آسان بنانے کی کوشش کی جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو قبول فرمائے، آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔